اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الیہ فی رقب من قریش وكانوا تجارة بشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فيها ابا سفیان وكفار قریش فأتوهم بإلیا فدعاهم في مجلسة وحوله عظام الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القوم منكم أو عظاما به قلت لا قال فهل كان من أباه من ملك قلت لا قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاهم فقلت بل ضعفاهم قال أيزيدون أم ينقضون بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ولا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قاتلوهم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاء والصلة فقال لترجمان قل له سألتك عن نسبه۔ اردو ترجمہ۔ ہم کو ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی، انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے یہ حدیث سنی، انہیں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شام روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد و روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسے ہے، کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔
फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या आपने इससे दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सफ़ियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हर कुल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है? हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और इसका जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, डोल की तरह है। कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हर कुल ने पूछा, तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो और इसका कोई शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ो, और हमें नमाज पढ़ने, सच्चे बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हर कुल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सफ़ियान से कह दें कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है। English translation. Narrated, Abdullah bin Abbas, Abu Sufyan bin Harb informed me that Hercules had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraysh. They were merchants doing business in Sham at the time when Allah's apostle had struck with Abu Sufyan and Quraysh infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Hercules at Alia, Jerusalem. Hercules called them in the court, and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called from for his translator, who translating Hercules' question said to them, who amongst you is closely related to that man who claims to be a prophet? Abu Sufyan replied, I am the nearest relative to him amongst the group. Hercules said, bring him, Abu Sufyan, close to me and make his companions stand behind him. Abu Sufyan added, Hercules told his translator to tell me companions that we wanted to put some question to me regarding that man, the prophet, and that if I told a lie, my companions should contradict me. Abu Sufyan added, by Allah, had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The first question he asked me about him was, what is his family status amongst you? I replied, he belonged to a good noble family amongst us. Hercules further asked, has anybody amongst you ever claimed the same to be a prophet before him? I replied, no. He said, was anybody amongst his ancestors a king? I replied, no. Hercules asked, do the nobles or the poor follow him? I replied, it is the poor who follow him. He said, are his followers increasing, decreasing day by day? I replied, they are increasing. He then asked, does anybody amongst those are embrace his religion become displaced and ruinous the realization afterwards? I replied, no. Hercules said, have you ever accused him of telling lies before his claim to be a prophet? I replied, no. Hercules said, does he break his promises? I replied, no. We are at talk with him, but we do not what he will do in it. I could not find opportunity to say anything against him except that. Hercules asked, have you ever had a war with him? I replied, yes. Then he said, what was the outcome of the battles? I replied, sometime he was victors and sometime we. Hercules said, that does he order you to do? I said, he tells us to worship Allah and Allah alone and not to worship anything along with him, and to renounce all that
our encounters, he had said, he orders us to pray, to speak the truth, to be chaste, and keep good relations with our kith. And King Hercules asked the translation to convey to me the following. Thanks for watching us. For more videos, subscribe Islam Ki Dunya.